تین مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع میں کتنے شامل ہونے سے انسان کو رکعت ملے گی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بغیر آستین کے جو شرط ہے اس میں نماز جائز ہے یا نہیں، مکروہ ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد نماز نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تینوں مسئلے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے یہ چینل سبسکرائب کریں، ہم آپ لوگوں کو ویڈیو پہنچاتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آپ لوگوں کا سبسکرائب میں نقصان نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں کتنے شامل ہونے پہ انسان کو رکعت ملے گی۔ جماعت کی نماز میں آپ مسجد میں آ گئے ہو، امام رکوع میں گیا ہوا ہے، ابھی آپ اس میں شامل ہو گئے، کتنے شامل ہو گئے تو آپ کو یہ رکعت کی پورے کے پورا ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ پہلے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں شامل ہوتے ہیں پہلے ہاتھ کو باندھو پھر چلا جاؤ، تاکہ وہ ہاتھ کے باندھنے میں بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء کہتے ہیں آپ کو رکعت کی قیام کی حیثیت مل جائے گی کہ آپ نے قیام بھی کیا ہوا ہے۔ پھر آپ جب رکوع میں گئے تو رکوع میں جب آپ سیدھے گئے ہیں تو اس وقت آپ نے اگر ایک سبحان ربی العظیم اس کے ساتھ پڑھ لیا پھر بھی آپ کی رکعت مکمل ہے۔ آپ نے اور یہ بھی ہے کہ آپ امام رکوع میں ہے اور آپ بھی ساتھ رکوع میں گئے، آپ اور امام رکوع میں ایک برابر آ گئے تو پھر بھی آپ کی رکعت مکمل ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ بغیر آستین کی شرط۔ بغیر آستین کی شرط میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے اس کپڑے کو نماز میں سمیٹنا، ایسے سمیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ جب یہ منع فرمایا ہے تو مردوں کے لیے مناسب، عورت تو فرض ہے وہ تو اور بات ہے، تو مرد کے لیے بغیر آستین کے شرط میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ پورے کے پورا قمیص یا پورے شرٹ کے ساتھ جو اس میں آستین ہو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن نماز بغیر آستین کی شرط میں ہو جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ تہجد نماز نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تہجد میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام نے دوام اختیار کی ہے۔ رات کے آخری حصے میں پیغمبر علیہ السلام نے تہجد کی نماز پہ دوام اختیار کی اور صحابہ کو بھی ترغیب دیا ہوا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے، لیکن اکثر علماء تہجد کی نماز کو سنت غیر مؤکدہ بمنزلہ نفل، جو نفل کے برابر ہے، اس کو سمجھتے ہیں، سنت مؤکدہ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس تہجد نماز جب پیغمبر علیہ السلام نے خود دوام اختیار کی ہے، صحابہ کو ترغیب بھی دی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے تھے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو وہ نہیں کیا ہوا ہے، سزاءً یا پیغمبر علیہ السلام نے اس کو یعنی وہ کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ کو جس صحابہ نے نماز تہجد نہیں پڑھی ہے اس صحابہ پہ پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ نماز امت کے لیے اکثر علماء فرماتے ہیں بمنزلہ نفل ہے، سنت غیر مؤکدہ۔